نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے بے حد مہربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمے جو مختلف قسم کے آپ کے حقوق ہیں، تو ان حقوق میں سے تیسرا حق آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع تابعہ سے ماخوذ ہے یا طبیعہ سے ماخوذ ہے۔ طبیعہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ گائے کا بچہ اس کو آپ دور باندھ دیں تو باندھ دیں، اگر آپ گائے کے بچے کو چھوڑیں گے وہ ماں کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا، اس کو طبیعہ بولتے ہیں۔ یعنی ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ جس طرح گائے کا بچہ اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا، اس طرح امتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں سے دوری اختیار نہ کرے۔ دوسری بات تابعہ سے ماخوذ ہے۔ تابعہ کا معنی ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی کچے راستے پہ چلے اور اس کے قدم کے اوپر قدم رکھتے جانا، یعنی اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ یہ چھوٹے بچے عمومی طور پہ ایسا کرتے ہیں، تو ہمارے ذمے یہ بات لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کریں۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے جو آپ نے کہا، جو آپ نے فرمایا اس کو مان لیا جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے عمل کیا اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا من توضا نحو وضوئی ھذا، جس آدمی نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ان 2 رکعتوں میں کوئی خیال نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اتباع ہے۔ اور حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو آپ نے جو عمل جس طرح کیا ہے منوعاً اسی طرح عمل کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہ آپ کی پیروی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، اس پیروی کا نتیجہ یہ ہے جو آدمی اس پیروی میں جتنا مخلص ہوگا اور جتنا زیادہ اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر معاملے میں کرنی چاہیے۔ عبادات کے اندر بالخصوص آپ کی اتباع ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے جو عبادت کی ہے اسی طرح ہم بھی عبادت کریں، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھیں اور آپ کے طریقے کے مطابق ہی عمل کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، بلکہ یہ آپ کا ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو آپ نے جیسے جیسے عمل کیے ہم بھی ویسے ویسے عمل کریں، ان کے اندر کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ آپ کی اتباع میں اور آپ کی پیروی میں ہر عمل کرتے جائیں گے، انشاءاللہ سارے معاملے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے دین کے اندر اصل بات تو ہے سنت کی، سنت کے مطابق جو ہم عمل کریں گے اس کا ترازو کے اندر وزن بھی ہوگا، ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ اور جو عمل سنت سے ہٹ کے ہے، یاد رکھیے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا مطالبہ کیا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح، نیک عمل کرنا. اور نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. اللہ کی رضا اور آپ کا طریقہ، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ ریاکاری ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں. جامع ترمذی کی آپ نے حدیث سنی ہوگی، 3 شخص قاری قرآن اور شہید سخی، یہ اگرچہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں لیکن چونکہ یہ 3 ریاکار ہوں گے، قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کو ان آدمیوں پر بھڑکایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. آپ کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ وہ عمل مردود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.